بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور آپ کی سکرینز پر نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ہیں وہ وظائف بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ واٹس ایپ پر بھی ہمیں اپنی پرابلمز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تفصیلی طور پر آپ کی رہنمائی کی جائے تو پھر آپ خطوط کی صورت میں بھی ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھیجنا پڑے گا۔ اور یہی خصوصیت ہے کہ آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور لائیو کال کوہ نور چینل کے اس پروگرام استخارہ میں آپ کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب، جو سادات بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور بہت ہی بڑے مذہبی اور روحانی اسکالر ہیں، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم، طبیعت صحت مزاج بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مذہبی اسکالر، نوجوان اسکالر جن سے آپ کا ہفتہ کی ابتدائی ایام میں ضرور ملاقات ہوتی ہے اور آپ کا سامنا بھی ہوتا ہے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب۔ ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت مزاج؟ الحمدللہ۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے خالد بن ولید، آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہوں، مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اے خالد بن ولید، جو زہر میں نے آپ کو دیا ہے اگر اسے 100 انسانوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ بھی مر جائیں، اور وہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ دیا ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے نبی کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مجھے دعا تعلیم فرمائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں کچھ بھی کھانے سے پہلے اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لیا کرتا ہوں اور کچھ بھی پینے سے پہلے اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں اللہ کے نبی کی سنت سے دوری کی وجہ سے بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص جب بھی ہم کچھ کھائیں پئیں تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ کو پڑھ لیا کریں۔ اور ڈاکٹرز کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو انجیکشن لگائیں تو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اس سے آپ پریشانیوں سے، ریئیکشن سے یا اس کی بھی زہر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے فضائل بھی ہیں، فوائد بھی ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ جناب، اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وہ کھانا پینا چاہتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ یہ درست ہے، اس میں کوئی ایسی زہر نہ ہو، کوئی ایسا ریئیکشن نہ ہو، فوڈ پوائزنگ نہ ہو جائے، تو اسے کیا پڑھ کے کھانا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا چشتی صاحب۔ ہم جب قرآن و حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی ہر پرابلم کا حل قرآن اور حدیث میں مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم کردہ ایک دعا ہے، جب شک یہ ہو کہ یا دل میں ایک بات آ جائے کہ پتہ نہیں یہ کھانا کیسا ہے یا اس میں کوئی مضر صحت کوئی شے نہ ملی ہوئی ہو یا میرے لیے صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو جب ایسا کوئی شک دل میں ہو یا ویسے بھی احتیاطاً کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو خدا نہ خواستہ اگر اس میں زہر بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس زہر کے اثر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور وہ دعا، مسنون دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے شروع، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے کوئی بھی شے آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو وہ نقصان نہیں دے سکتی، یعنی اللہ کے نام کی برکت سے کوئی بھی شے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ پر یقین کامل ہو تو۔
اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو یہ مسنون دعا اگر پڑھ لی جائے تو انسان کے لیے وہ کھانا شفا بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم ہی یہ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لو. یعنی جس کھانے پر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ کھانا باعث برکت بھی ہوتا ہے اور شفا کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ابتدائے طعام میں بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا بھول جائے، جب اسے یاد آئے تو وہ بسم اللہ پڑھ لے. اب جب یاد آیا اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو اگر اس کے ساتھ شیطان شریک ہے تو کھانا چھوڑ کے چلا جائے گا. یعنی وہ کھانے کی جو برکت جو اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے شامل حال نہیں تھی، جب یاد آ گیا اللہ کا نام لے لیا تو برکت شامل حال ہو جائے. جی، بڑی ہی خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو چیزوں کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کے نام کی ساری برکتیں ہیں کائنات کے اندر. اور یہ جو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات چل رہی ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً شام کے بادشاہ نے گزارش کی کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، تو جناب عمر نے اسے ایک ٹوپی بھیجی اور اس بادشاہ نے اس ٹوپی سر کے اوپر لے لی، اور جب وہ اس ٹوپی مبارکہ کو اپنے سر کے اوپر لیا کرتا تھا تو درد ختم ہو جاتا، اور جب اتار دیا کرتا تو درد شروع ہو جاتا. اس نے تعجب کے طور پہ اس کو کھول کے اندر سے دیکھا تو بیچ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہی نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ کھیت کھلیان ایسے ہوں جن کے اندر برکت نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی پانی پہ پڑھ کر اپنے کھیتوں میں ڈال دیں، ان کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی بہت سے معاملات ہیں، بسم اللہ کے فضائل بہت ہیں، لیکن ہم پروگرام کے اندر انہیں ڈسکس کرتے رہیں تو پھر آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جو ہے اسے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تاخیر میں ڈالنا پڑے گا. لیکن ہم یہاں پر آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مسائل کے لیے آپ کو وظائف بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وظائف جو ہیں ان کی تاثیرات جو ہیں وہ قرآنی آیات سے ہی ہیں یا پھر اسماء الحسنہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی صاحبزادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی بالکل اچھا سوال ہے کہ کیا جو وظائف بتائے جاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جس کی پابندی کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آیا وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہیں یا رب تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام بھی ہیں؟ جی ضرور. یہاں پہ سیگمنٹ میں یہاں پر بیٹھے جتنے بھی علماء جوائن کرتے ہیں، صوفیاء جوائن کرتے ہیں، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ایسی آیت مبارکہ بتا دی جائے، یا کسی طریقے سے کالرز جو بھی ہے جو کال کر رہا ہے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، کسی طرح ان کا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کر دیا جائے. وظائف دینے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، رب تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. کس طرح سے؟ اس کی حمد و ثنا بیان کر کے. اس نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاریب کتاب نازل کی، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں مبارکہ بتا دیتے ہیں، کچھ صورتیں بتا دیتے ہیں. فقط مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اسکالرز جو ہیں، کسی طرح سننے والے جو ہیں، کسی طرح جو دیکھنے والے ہیں، ان کا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو جائے. ان کا رابطہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کروں انہیں پتہ چلے کہ آیا قرآن پاک میں ہے کیا چیز. قرآن پاک کا جب ترجمہ، یہاں پر اکثر یہ گزارش کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ لازمی اس کا دیکھا کریں تاکہ پتہ چلے ہمارے قرآن پاک پہ وہ قرآن جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل ہوا، اس قرآن میں کس طرح سے رہنمائی بیان کی گئی ہے. ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. کس طرح ہدایت ہے ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم قرآن کا انالیسس کریں گے. ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا جب ہم حدیث مبارکہ کا انالیسس کریں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری پریشانیوں کا حل کہاں پہ ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دکھوں کا، ہماری تکلیفوں کا حل کہاں پہ ہے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز کو ادا کرنا شروع کر دے،
جب انسان اپنے گھر میں جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ کھانے سے پہلے اس یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، کھانے سے پہلے کھانے کی دعا کو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو اس یقین کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ اس کھانے میں کوئی ایسی چیز بھی شامل ہو جو نقصان دہ ہو، لیکن وہ اس یقین کی وجہ سے جو یقین رب کی ذات پر مضبوط تھا، اللہ پاک آپ کو کہ ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ میں گزارش کروں گا اپنے گھروں میں بھی اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنے گھروں میں بھی بسم اللہ کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات اس قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے، اس کلام پاک کی تلاوت کے صدقے سے آپ پر اور آپ کے گھر والوں پہ بھی اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب قرآن مجید برہان رشید سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ صرف قرآنی آیات اسماء الحسنہ ہی جو ہیں وہ بہترین طریقہ علاج ہیں، کیونکہ خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، مشکل کوئی بھی ہو، قرآن جو ہے اس کے لیے ایک بہترین حل ہے، بہترین دوا ہے۔ اگر جسم بیمار ہے تو بھی قرآن شفا ہے، اگر روح بیمار ہے تو بھی قرآن شفا ہے، اگر معاشرہ بیمار ہے تو بھی قرآن شفا ہے، اگر سوچ بیمار ہے تو بھی قرآن شفا ہے، اور اگر معیشت بیمار ہے تو بھی قرآن شفا ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ معاشرتی بیماریوں کا حل حاصل ہو جائے تو آپ قرآن کے دامن کو تھام لیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہاں سے خیر کی خبریں ملیں گی جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قرآنی آیات ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب جو وظائف ہم تک پہنچے ہیں وہ صحابہ اکرام سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، اولیاء الزام سے ہوتے ہوئے مجرب طریقوں سے ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہم نے انہیں متعدد مرتبہ اپنی زندگی میں آزمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مجرب ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اکثیر ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں ان سے شفا لیں، ان سے برکت لیں، ان سے ہدایت لیں، ان سے جو ہے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، کیونکہ کائنات کے اندر قرآن سے بڑی رہنمائی کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارے پاس اسکالرز ہوتے ہیں وہ صرف کتابی اسکالرز نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے تجربات و مشاہدات سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں آ کر یہاں پر سکرین پر لائیو آپ کو بتاتے ہیں اور فی سبیل اللہ بتاتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، میں رب جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ تو اولاد دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، تو ہمیں اپنے خالق اور مالک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہم سوال کرتے ہیں تو میرا رب ہمارا سوال سنتا بھی ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے رسول آپ سے میرے بندے میرا پوچھیں تو انہیں کہیے گا میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اجابت عطا فرماتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب میرا رب ہماری دعائیں سنتا ہے تو پھر ہم اپنے مالک اور خالق سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، کیا کیا سوال کرتے ہیں۔ ایک بچے کو یہ پتہ ہے کہ مجھے بھوک لگے گی تو غذا میری ماں نے مجھے دینی ہے، مجھے کچھ خرچ چاہیے تو مجھے میرے والدین نے دینا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ہمیں جب کوئی مشکل آنی ہے تو اس مشکل کو ٹالنے والا میرا اللہ ہے، جب کوئی بیماری آئے گی تو اسے ٹالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو شاید اس میں ہماری جو ہے نا وہ کوئی کمی کوتاہی ہے، ہماری کمی کوتاہی میڈیکلی طور پہ، روحانی کوئی تکلیف، جسمانی طور پہ کوئی مسئلہ ہونا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اولاد عطا کرنا یہ میرے رب کی شان ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کو آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی، میں مفتی صاحب کی بات کو کاٹتے ہوئے بندوں کے لیے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان کی بات کا مجھے مزہ اتنا آیا کہ میرا جو وجدان ہے وہ جھوم گیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ
کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ ہے بندگی کہ کجی اپنی طرف اور خوبی مالک کائنات کی طرف، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہی چیز جو ہے اگر یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو جی مفتی صاحب اب بات کو آگے بڑھائیے. اچھا، اب اس کے بعد سب سے پہلا تو ہمیں عمل یہ کرنا چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد جب دعا کریں گے تو ایک بندہ جب تکرار، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جب تکرار کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کا میرے سوا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ جو اس نے مانگا میں اسے عطا فرما دیتا ہوں. تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. اور اوورآل عمومی طور پہ اولاد کے لیے بہترین وظیفہ سورہ محمد ہے. سورہ محمد شریف پڑھی جائے دن میں ایک مرتبہ، اور ساتھ میں دل میں یہ نیت کر لی جائے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اگر بیٹا ہوگا تو اس کا نام رکھوں گا محمد، اللہ اکبر، حضور کے نام نامی اس میں گرامی پہ. اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاؤں گا. اللہ یہ منت مان لے، مجھے اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے خالی نہیں موڑے گا، اولاد کی نعمت سے ضرور بے شک. اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے خالی کبھی آپ کے دامن کو نہیں موڑے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، آپ کی پھیلی ہوئی جولیوں کو گوہر مراد سے بڑھ دے گا. آپ طالب اولاد ہوں گے تو وہ اولاد عطا کر دے گا، آپ طالب ہدایت ہوں گے تو وہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے گا، آپ طالب بخشش ہوں گے تو وہ بخشش عطا فرما دے گا، آپ طالب رزق ہوں گے تو رزق کی فراوانیاں ہو جائیں گی، آپ طالب تسکین ہوں گے تو آپ کی روح پہ تسکین نازل کر دی جائے گی. آپ طالب تو بن کے دیکھیں، اس مالک کے دروازے کو کھٹکھٹا کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے کبھی خالی لوٹایا نہیں جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا ہمارا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے اپنا استخارہ کروانا. جی کون صاحب کہاں سے؟ پہلے اپنا نام بتائیے. لاہور سے بول رہا ہوں، حسین منشا میں نام. جی کیا نام ہے؟ حسین منشا. حسین. ٹھیک ہے، فرمائیے کس سلسلہ میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں نا تو میرے شادی میں بندش ہے کہ رشتہ کوئی ہٹا دے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی انکار کر دیتے ہیں. اچھا. اور دوسرا کاروبار کے حوالے سے میں دفتر ڈالا ہوں جی، لیکن کوئی کیس میرے پاس آتا فیس بھی آتی لیکن کوئی کام نہیں ہوتا. چلیں جی، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میرا نام، میری کس کا نام؟ والدہ کا نام؟ زرینہ بیگم. ٹھیک ہے. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 28 سال. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود تھے جن کے شادی کا مسئلہ تھا. شادی کا معاملہ ہوتا ہے، رشتہ آتا ہے لیکن کسی جگہ پر طے نہیں ہو پا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار کے معاملات کے اندر بھی انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. دعا گو ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کی مشکلات جو ہے آسان فرمائے. آپ نے کاروباری پریشانیاں اپنی بیان کی، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ رشتے آتے ہیں لیکن کوئی بات فائنل نہیں ہو پاتی. آپ سے گزارش کروں گا بھائی آپ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کا ایک معمول بنا لیں. پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. آپ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. رب تعالیٰ کی ذات اس تلاوت کے صدقے سے گھریلو پریشانیاں بھی دور کر دے گا. اس تلاوت کے صدقے سے آپ کی جو کاروباری پریشانی ہے، اور جو آپ نے بتایا کہ رشتے کی بندش آپ نے جس طرح کا، آپ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کامل یقین کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کی ذات میری تمامی مرادوں کو پورا فرما دے گی. جی، تو ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود تھے اور ان کو علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی اور بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ آپ نماز کا بھی ساتھ خیال کیا کریں. وظائف میں خود بخود تاثیر پیدا ہو جائے گی اور مسائل اللہ کی رحمت سے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی یہ میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی میری بہن بولیے.
बेटों के बारे में, रिश्तों के बारे में बात करनी थी कि कोई ऐसा लगता है बंदिश है, बात होती हो नहीं पाती। ठीक है, तो इस सिलसिले में कुछ आप रहनुमाई कितने बेटे हैं मेरी बहन? हमारी 2 बच्चे हैं। 2 बेटे, उनके नाम बता दीजिए और उम्र बता दीजिए। बेटे का नाम है मोहम्मद समीर। ठीक है, और 27 है एज। और दूसरे का? और दूसरा मोहम्मद वहीद है, उसकी 25 है। ठीक है, और वालिदा का नाम? यास्मीन। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। ये हमारी बहन हमें लाहौर से कॉल कर रही थी। माँ है, माँ के दिल में वाकई औलाद के लिए मोहब्बत होती है। औलाद के मसाइल उनको कायनात के सबसे बड़े मसाइल लगते हैं। औलाद का दुख देखा नहीं जाता, औलाद की परेशानी उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी लगती है और महसूस होती है। इसीलिए इस बहन ने हमें कॉल की अपने बेटों के लिए। तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जनाब हमारी इस बहन को अपने बेटों के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मेरे जहन में आया जब आप अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलासु दाअवातिन मुस्तजाब, 3 दुआएं ऐसी होती हैं जो अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता, दुआएं कबूल ही होती हैं। वो 3 दुआएं किसकी हैं और किसके हक़ में हैं? फरमाया दावतुल मज़लूम, एक मज़लूम की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। व दावतुल मुसाफिर, दौरान सफ़र मुसाफिर जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। व दावतुल वालिद अलल वलद, अल्लाह, वालिदैन जब औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। तो मेरी बहन आप अपने बच्चों के लिए ख़ुद दुआ किया करें, नमाज अदा फरमाएँ, उसके बाद दुआ करें। दुरूद पाक पढ़ रही हैं, मुकम्मल किया तो हुजूर की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होकर दुरूद पाक पेश करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हुजूर के वसीले से दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और अल्लाह ताला के 2 अस्माए गिरामी हैं, या बासितु या कादिरु। ये दोनों अस्माए गिरामी मिलाकर हर नमाज के बाद, जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे वो भी 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, आप भी हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें। जितनी बंदिशें इंशाअल्लाह वो खुल जाएंगी। जी, तो पीर सैयद शहबाज साहब आपको ये वज़ाइफ तालीम फरमा रहे थे जो कि मुफ्ती भी हैं। तो मेरी बहन आप इन वज़ाइफ को खुद भी करें और बेटों से भी कहें कि नमाज की पाबंदी के साथ इन वज़ाइफ को करें। इंशाअल्लाह बंदिशें तो क्या बात है, बहुत बड़ी बंदिश भी हुई तो ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ ही अगली कॉल प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आपसे बात करनी है कि मेरी बेटी है ज़ैनब। ठीक है, उनकी शादी 3-4 महीने पहले हुई, लेकिन अभी तक वो सेट नहीं हो पाई। उनकी मर्जी से हुई थी लेकिन वो अभी तक सेट नहीं हो पाई ना। बड़ा मसले मसाइल है उनके साथ। क्या मसले मसाइल हैं जी, बस वो उनके जो हस्बैंड के साथ उनका नहीं ठीक ना। चलें, इस वक्त तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो रिलेशन में है, रिश्ता उनका मौजूद है मेरी बहन। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैंने कहा मेरी बहन रिश्ता उनका मौजूद है आपकी बेटी का अपने हस्बैंड के साथ इस वक्त। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है? जी बहुत कम आ रही है। जी जी, रिश्ता मौजूद है इस वक्त अपने खामद के साथ। कहीं रिश्ता टूटा तो नहीं है ना अभी तक? नहीं टूटा नहीं है। चलें, और वालिदा का नाम बता दीजिए ज़ैनब की। वालिदा का नाम है ज़ेबा। ज़ेबा, किस शहर से बात कर रही है मेरी बहन? लाहौर से। और आपके दामाद का नाम? जफर। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। ये हमारी बहन हमें लाहौर से कॉल कर रही थी और अपनी बेटी के मुतल्लिक अपना मसला बयान कर रही थी। यही होती हैं माएँ कि औलाद के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए परेशान होती हैं, उनके लिए दुआएं करती हैं और उनके लिए इल्तिजाएं करती हैं। चलते हैं इनके मसले के हल के लिए अल्लामा साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। बहन, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आपस में इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत कायम हो। कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ज़िंदगी में। आपने एक अपनी लाइफ गुजारी और आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं, तो लिहाजा आप भी अपनी बेटी की इसी तरह तरबियत, इसी तरह उसे समझाएं। इंशाअल्लाह उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि रब ताला की ज़ात बहन के लिए आसानियाँ फरमा देंगे। उनसे गुजारिश कर दें कि वो सलातो सोम का खुसूसी ख्याल रखें, आप भी अपने घर पे ख्याल रखें। नमाज फजर को अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत, जो भी सूरा आपको याद हो, जो भी सूरा देख के आसानी के साथ तिलावत कर सकें, सूरा यासीन, सूरा रहमान या जहाँ भी कहीं से कुरान पाक देखें आप, उसकी कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। नमाज इशा को अदा करने के बाद 2 तस्मीयाँ अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्मीयाँ आयत करीमा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ
پابندی کے ساتھ بہن یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ کلام پاک کی تلاوت کے صدقے سے رب تعالیٰ کی ذات آپس میں اتفاق، پیار اور محبت قائم۔ جی، تو یہ ہماری بہن لاہور سے کال کر رہی تھی جن کو ان کی بیٹی کے مسئلے کا حل علامہ صاحب نے وظائف کی صورت میں تعلیم فرما دیا۔ ان وظائف کو میری بہن جاری رکھیں، انشاءاللہ مالک کائنات پریشانیوں کو حل فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کرتا میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں بیٹی کا پوچھا تھا، جو بھی بیٹی کا رشتہ آندہ ہوا رک جانا آن کے کوئی آگے نہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، بیٹی کا نام بتا دیجیے۔ ماریہ خلیل۔ اور والدہ کا نام؟ پروین۔ اور عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ 21 سال کی۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے آپ کے مسئلے کا حل دریافت کرتے ہیں۔ جی میری بہن، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مقدسہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو وہ آپ انشاءاللہ جب پڑھیں گی تو ان کی برکت سے یہ رشتے کے حوالے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی، ایک ہے یا سمیع اور ایک یا مجیب، یہ دونوں آپ نے ملا کے پڑھنے ہیں اور دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں اور جس بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، وہ بیٹی خود بھی پڑھے گی، آپ بھی پڑھیں گی، اور جب پڑھ لیں مکمل کر لیں تو دعا کیا کریں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کو اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا۔ جی، تو مفتی صاحب ہماری اس پیاری بہن جو کہ اسلام آباد سے کال کر رہی تھی، ان کو ان کی بیٹی کے لیے وظائف تعلیم فرما رہے تھے اور ان کے مسئلے کا حل بیان کر رہے تھے۔ آپ ان وظائف کو کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں، ارسلان ظفر آباد سے۔ جی ارسلان صاحب، یہ سوال کیا تھا میں نے کہ بولیے۔ غالباً ارسلان صاحب آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ جو بھی مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کا وہ مسئلہ آسان فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کو تسکین قلب عطا فرمائے۔ اگر رابطہ نہیں بھی ہو سکا تو ہم دعا گو تو ضرور رہتے ہیں، پروگرام کے آخر میں بھی آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ ارسلان صاحب پریشان نہیں ہونا، اگر رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے دعائیں نہیں ہوں گی، آپ کے لیے جو ہے اللہ سے رحمت طلب نہیں کی جائے گی۔ یہ پلیٹ فارم سجایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پر آپ جب کالز کرتے ہیں تو یہاں پر رحم دل قسم کے مذہبی اسکالرز، رہنما جو خیر کی نیت سے یہاں پر بیٹھتے ہیں، فی سبیل اللہ آپ کو مسائل کا حل بیان کرتے ہیں اور وظائف بتاتے ہیں، تو ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے صرف نہ خیر جو ہے نہ صرف وہ تقسیم کی جائے بلکہ آسانیوں کے لیے دعائیں بھی کی جائیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، دوبارہ کال کیجئے، دوبارہ رابطہ ہوگا، اپنا مسئلہ بیان کیجئے، انشاءاللہ العزیز مجھے مالک کائنات پر اتنا یقین ہے کہ آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور آپ کو آپ کے مسائل کا حل بھی بیان کیا جائے گا، وظائف بھی تعلیم کیے جائیں گے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو وظائف جو ہیں وہ صوم و صلاۃ کی پابندی کے ساتھ کرنا پڑیں گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ اول ہے، باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور آپ کی نمازیں جو ہیں وہ آپ کے وظائف میں تاثیر پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ اذان میں ہم سنتے ہیں یا علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو کائنات کی ساری فلاح، کائنات کی ساری آسانیاں، کائنات کی ساری رحمتیں، کائنات کی ساری قبولیتیں نماز کے اندر موجود ہیں، نماز کے راز کے اندر پنہا ہیں، تو ان سے کشید آپ نے کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں، کیا آپ کی نماز میں ٹھہراؤ ہے، کیا آپ کے قیام میں وہ بات ہے، کیا آپ کے قعود اور سجود کے اندر وہ اثر ہے کہ جو آپ کی تقدیر کو سنوار دیں۔ تو چلتے ہیں صاحب زادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی قاسم صاحب۔ جی بالکل اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بہت سے گھروں کی یہ پرابلم ہے کہ آپس میں گھروں میں اتفاق پیار نہیں ہے، یا بھائی بھائی کی آپس میں جو ہے لڑائی ہے، یا والدین اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں۔ اگر جوائنٹ فیملیز ہیں تو ایک فیملی دوسری فیملی کے ساتھ جو ہے آپس کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا رابطہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات سے
کمزور کر لیا، کس طرح سے کیا کہ ہم نماز کو ادا نہ کرتے تھے، ہم اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اپنے گھر میں اگر والدین ہیں وہ اپنی اولاد کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، پھر جس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب اولاد ہاتھوں سے نکلتی ہے تو اولاد اکثر کالز بھی جو ہیں یہاں ایسی ریسیو کی جاتی ہیں کہ جس میں والدین پریشان ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے، والدین دکھ زدہ ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون، گھر کا سکون جو ہے وہ لوٹ ہے، ہمیں نماز کو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں آپ کے سامنے ایک صحابی نے ذکر کیا، یا رسول اللہ فلاں شخص صبح دیر تک سویا رہا، فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں یورین پاس کر دیا ہے، پیشاب کر دیا ہے، تو فرمایا جس نے نماز کو، صبح کی نماز کو ادا نہ کیا تو اس کے کان میں یہ کر دیا جاتا ہے، شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے اگر اسی حالت میں گھومیں گے تو ہمارے گھر پہ رحمت و برکتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ کیسے نماز کو مشعل راہ بنا کر اللہ سے خیر طلب کی جا سکتی ہے اور نماز سے کیسے اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے مسائل کو حل کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے، اور اسی لیے بزرگان دین نے صلاۃ الحاجت کے نام سے بہت سی نمازیں ایسی ہیں جن کو بیان بھی کیا ہے اور مجرب بھی ہیں کہ اللہ سے صلاۃ حاجت، قضاء حاجت کے نام سے کچھ پڑھا جائے، کچھ مانگا جائے، اور ان کے طرائق بھی موجود ہیں، آپ ان کو جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی میری بہن آواز آ رہی ہے؟ ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کر دیجئے۔ ہیلو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے پھر آپ بات کریں، آپ کو سمجھنے میں اور ہمیں رہنمائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی، یہی مسئلہ ہے کہ سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے، ہم متعدد مرتبہ آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، عرض بھی کرتے ہیں کہ جناب کال کرنے سے پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں اور شور سے دور ہو جائیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور ہمیں رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ یہ رابطہ ہمارا جو ہے وہ مزید مستحکم ہو سکتا ہے اگر بیچ میں ڈسٹورشن نہ ہوگا، اگر آپ کی آواز ہمیں بار بار اپنے کانوں میں سنائی نہیں دے گی، کیونکہ جب آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے تو آپ کو سکون سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ لیکن خیر، ہماری دعا پھر بھی آپ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کون کہاں سے ہمارے مہمان بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے میری بہن۔ میں ایک پلاٹ لینا چاہ رہی ہوں تو جی فرمائیے۔ بہت مسئلہ آ رہا ہے، میں نے جتنی دفعہ بھی لیا تو وہ کہیں اور ہی ہو جاتا ہے، کوئی کام مسئلہ۔ پلاٹ لینا چاہ رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جی ابھی بھی میں نے لینا تو وہ کسی اور نے لے لیا، میں اس کا استخارہ کروانا چاہتی ہوں۔ اچھا جی، تو پلاٹ کس جگہ پہ لینا چاہ رہی ہیں اور کس شہر سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی ابھی میں لاہور میں لینا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، اور کس جگہ پہ لینا چاہ رہی ہیں؟ سوسائٹی کا کوئی نام ہوگا؟ اور کیوں نہیں آپ کو مل رہا پلاٹ، آپ ذرا بتائیے، پھر ہم آپ کو اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ چلیں جی، یہ میری بہن غالباً پلاٹ لینا چاہتی ہیں، تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے ان کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ جی اگر تو اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ لینا چاہ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے یا مالکو، یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صرف پلاٹ ہی نہیں گھر بھی عطا فرمائے گا اپنے حبیب پاک کے صدقے سے۔ یا مالکو، اسے مسلسل پڑھیں اور لا تعداد پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم نوازی فرمائے گا، اپنے فضل سے انہیں اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر جو ہے اس کا مالک انہیں بنائے گا۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کو اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم یا مالک کو تعلیم فرما رہے تھے اور آپ اسے پڑھتی رہا کریں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ عطا کر دیتا ہے، جنہیں کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اپنا گھر عطا کر دیتا ہے، وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی زمین میں اللہ انہیں کسی جگہ کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کو مالک کے نام سے پکاریے، مالک ضرور آپ کو کسی نہ کسی جگہ کا مالک بنا دے گا، لیکن ضرور صرف اس بات کی ہے کہ ساتھ آپ کو نماز بھی پڑھنا پڑے گی
صوم و صلات کی پابندی بھی رکھنا پڑے گی، پاکیزگی بھی رکھنا پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جب بھی وظائف کریں تو باوضو ہو کر کیا کریں۔ میری بہن خواہشیں تو خواہشیں ہیں، ان پہ پہرے کس لیے، لیکن جب آپ مالک سے مانگیں گی تو وہ عطا فرمانے والا ہے، خواہشیں بھی پوری فرماتا ہے جو جائز ہوں، اور آپ کی یہ خواہش جائز بھی ہے اور ضرورت بھی ہے تو اللہ ضرورتیں پوری فرمانے والا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بات یہاں پر بتائی جائے وہ اکثر ہو اور مجرب ہو، اور یہ میرا ذاتی تجربہ سے گزرا ہوا وظیفہ ہے جو مفتی صاحب نے آپ کو تعلیم کیا کہ یا مالک کو پڑھنے سے واقعی اللہ انسان کو کسی نہ کسی جگہ کا مالک ضرور بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر جائز ہے تو پھر تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں کہیں کوئی کمی ہو تو اللہ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ جی بالکل، بے شمار حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب انسان طیش میں آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصہ میں آ جاتا ہے تو اس کو کیا عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ والدین اپنے گھر میں اپنی اولاد کے سامنے، اگر ہسبینڈ ہے تو اپنی وائف کے سامنے، وائف ہے تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تلخ لہجے میں بات نہ کریں کہ وہ بات آپ کی اولاد پر اثر انداز ہو، کہ وہ بات آپ کی اولاد جب دیکھے تو آپ کی اولاد یا تو اس وقت خوف کی وجہ سے کچھ بولے نہ، اور جب اولاد جوانی کی طرف جائے تو ہمارے لیے یعنی والدین کے لیے وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور سب سے آسان اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم وضو کر لیا کرو، اور ہمیں کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہا کریں۔ ہم اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ باوضو رہیں، کیونکہ باوضو رہنے سے انسان جو ہے بہت سی برائیوں سے، انسان جو ہے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جو باوضو رہتا ہے رب تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کرتا ہے، رب تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندوں میں بھی شمار ہو جاتا ہے۔ جب وضو کی حالت میں جب اپنے کاروبار پہ بیٹھے، اپنے گھر میں فری ہو، فارغ بیٹھا ہو، تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھی کثرت کے ساتھ بھیجے، استغفار بھی کرے۔ رب تعالیٰ کی ذات اس کے اس عمل کے صدقے سے، جس طرح غصے کے متعلق میں گزارش کر رہا تھا، اس عمل کے صدقے سے اس کا جو غصہ ہے وہ جو آگ بگولا ہو جاتا ہے، وہ جو طیش میں آ جاتا ہے، کہ درود پاک کی کثرت سے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دے۔ جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کو معاشرہ کے سب سے بڑے معاشرتی المیہ کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ غصہ بہت بڑا المیہ ہے، تو اس سے کیسے بچنا ہے اور کیسے اس سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے بعد کیسے گھر کے اندر خیر حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ غصے میں کیے ہوئے فیصلے انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور اس وقت کے کیے ہوئے فیصلے انسان کو بعد میں پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے، اور غصے میں کی ہوئی بات بھی انسان کو جو ہے وہ بعد میں بہت مقامات پر شرمندگی کا باعث بننے میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی بات ہو تو غصہ کو پہلے دور کر لیں، کیونکہ یہ شیطنت ہے۔ اور بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ یہ گھر گھر میں ہر نوجوان جب نوجوانی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، اور اس وقت اسے چاہیے کہ غصہ کا کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی زوجین کے مابین محبت کم ہو یا گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا ہو تو زوجین کے متعلق کیا کرنا چاہیے زوجین کو؟ جی مفتی صاحب، آج ہمارے ہر دوسرے گھر کا یہ قصہ اور واقعہ ہے کہ وہاں پہ نا اتفاقی نا چاکی، اور یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں تو اکثر کال اس حوالے سے ہمیں موصول ہوتی ہیں۔ اس معاشرتی المیے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس حوالے سے بڑی واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اور فرائض بیان فرما دیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ جب ہم حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے اور ان میں بیلنس رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ گھر میں نا اتفاقی اور ناچاکی نہیں ہوگی۔ پھر بھی اللہ رب العزت کے اسماء گرامی جو ہے نا اکثیر ہیں اس حوالے سے، یا ودود تو اگر 1001 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دونوں میاں بیوی پی لیں تو انشاءاللہ اس سے آپس میں اتفاق اور محبت میں اضافہ ہوگا، اور نا اتفاقی اور ناچاکی جو ہے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اور مجرب اور اکثر زوجین میں سلوک اور اتفاق اور محبت کے لیے، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
میرا نام ہے زرینا. جی جی میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں پھر بات کریں. میرا نام ہے زرینا. ٹھیک ہے. میرا بیٹا ہے باہر. ٹھیک ہے. وہ کوئی کام کرن لگا ہے. ٹھیک ہے میری بہن لیکن ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. جی بولیے. اچھا میرا بیٹا کو کام کرن لگا سی. ٹھیک ہے. 2-3 ہفتے ہو گئے نے اس گل نو. جی جی. تے او بندے بھی آئے سن. انہاں پیسہ دیتا سی. جی جی. تے او کہندے سن نہ ہویا نہ تے ڈبل دینا پائے گا. یہ کام ساڈا کرو. چلیں بس ٹھیک ہے. ہو جاوے. ٹھیک ہے میری بہن. انہاں انکار کر دیتا پھر. جی جی آپ کا سوال پہنچا. کہاں سے بات کریں اور بیٹے کا نام بتا دیجئے. عثمان. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے کاروبار کے لیے جو آپ کے بیٹے نے شرط رکھی کہ اگر کام نہ ہوا تو ڈبل دیں گے، یہ تو غالباً جائز نہیں ہے. یہ طریقہ پھر بھی چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. جی بالکل ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ نہ ہوا تو پیسہ ڈبل، نہ ہوا تو رقم جو ہے وہ ڈبل وصول کی جائے گی. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بہن آپ سے گزارش ہے کہ بھائی سے گزارش کر دیں وہ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، ایک معمول بنا لیں. صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں، آپ بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرما دیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اپنے ہوسٹ صاحبزادہ محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی میرے مولا جن جن مسائل کی وجہ سے وہ پریشان تھے یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما. پریشان حال دوستوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.